سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو صبر کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ برادران اسلام، اسلام نے زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، گھروں میں بھی سکون ہوگا، معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا۔ کچھ اصول میں نے گزشتہ 3 خطبات میں بیان کر دیے ہیں۔ جو پچھلا جمعہ تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، فوراً اس غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، جس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی سکون ہوگا، گھروں میں بھی سکون ہوگا، معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا۔ یہ الفاظ سیکھ جائیں، میں غلطی پر، مجھے افسوس ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ الفاظ آپ اگر ادا کریں گے معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعے کہ ہم میں یہ الفاظ تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ تم غلطی پر، مگر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں غلطی پر۔ تو غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں، پھر دیکھیے گا کتنا سکون ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ ساس اور بہو، نند اور بھاوج کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی درگزر نہیں کرتا، کوئی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، معاملے کو ختم نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں نے گھروں کا سکون برباد کر دیا۔ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر، ساس کے دل کے اندر سے بہو کی نفرت نہیں جاتی، اور بہو کے دل سے ساس کی نفرت نہیں جاتی، اور اسی طرح نند اور بھاوج کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے وہ جاری ہے۔ مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اندر عداوت پیدا ہو گئی ہے نا، اصلی بچپن سے ہی، وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی اور جو میری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی اس اصول کو اپنا لیں۔ اور دوسرا اصول جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو اپنا لیں تو گھروں میں آپ دیکھیے گا کتنا سکون ہوتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ اچھا کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کے رسول کی سنت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس طرح کے نہ بنو کہ لوگ اچھا کریں گے، ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، ولیکن وطنوا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ، ان احسن الناس،
अन तुहसिनु व इन असाउ फला तज़लिमु, अगर लोग अच्छा करेंगे तब भी तुम अच्छा करोगे, और अगर लोग बुरा करेंगे फिर भी तुम उनके साथ अच्छा करो। इस तरह अपने आप को बनाओ। आप सहाबा को कह रहे हैं लोग बुरा करें, तुमने जवाब में अच्छाई से पेश आना। लोग बुरा सलूक करें, आप अच्छे सलूक से उनके साथ पेश आए। कितना वो बुरा करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, वो देखेगा यार मैं तो इसको बुरा कहता हूँ, ये आगे से अच्छाई से जवाब देता है, मैं इसके पास आता हूँ तो मुझे खाना खिलाता है, मैं इसके पास ये मेरे पास आता है तो मैंने कभी उसको पानी तक नहीं पूछा। तो वो भी इंसान है, वो भी समझ जाएगा कि यार नहीं, मुझे इसके साथ ये लड़ाई झगड़े वाला, नफरत वाला मामला खत्म कर देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, सलमान कताका, इस हदीस को गौर से सुनिएगा, सलमान कताका, आपने फरमाया कि जो तुमसे कटे उससे जुड़ जाओ, जो कटे उससे जुड़ो। वाफु अम्मन ज़ालमा का, और जो जुल्म करे, ज्यादती करे, उसको माफ कर। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। बुराई का जवाब बुराई से ना दो। आज मुझे हैरानगी होती है, उलमा, बड़े बड़े उलमा सोशल मीडिया पर अपने ही उलमा को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उलमा, एक फलां पार्टी का है, दूसरी पार्टी का है, और कोई शर्म, कोई हया बाकी नहीं रही। और बड़े बड़े लीडर चुप साधे बैठे हैं कि ये हमारे कारकुन क्या कर रहे हैं, किस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल कर। अल्लाह के नबी की सीरत भूल ही गए हैं, और जब उलमा भूल जाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी साहबा से कह रहे हैं, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो बुरा करे तुम उसके साथ अच्छा करो। यह है बुलंद अखलाक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया, अमरानी रब्बी बितिस्इन, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। व अन असिला मन कतानी, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। व ओतिया मन हरामानी, जो मुझको ना दे मैं उसे दूं। वाफू अम्मन ज़ालमानी, और जो मेरे साथ ज्यादती करे, मुझ पर जुल्म करे, मैं उसे मुआफ कर दूं। जो मुझसे कटे, अल्लाह का हुक्म, किसको? रसूलुल्लाह को, और आगे उम्मत को भी यही हुक्म है, जो कटे उससे जुड़ो, जो ज्यादती करे उसको माफ कर दो, और जो महरूम करे, जो नहीं देता उसको दो। याद रखें, अखलाक 2 तरह का होता है। एक होता है मामूली अखलाक, एक होता है बरतर अखलाक। मामूली अखलाक क्या है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, अच्छा करेगा अच्छा करूंगा, बुरा करेगा बुरा करूंगा, ये मामूली अखलाक है। और बरतर अखलाक क्या है, बेहतरीन अखलाक क्या है, जो हर मुसलमान से मतलूब अखलाक है, वो क्या है कि जो मेरे साथ बुरा करे मैं उसके साथ अच्छा करूं, जो मुझे नहीं देता मैं उसको दूं, जो मुझे महरूम करे मैं उसको दूं। ये है बेहतरीन अखलाक, और ये अल्लाह के नबी की सीरत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और इस्लाम का भी तकाजा हमसे यही है कि जो कटता है उससे जुड़ो, जो जुल्म करता है उसको माफ़ कर दो, जो बुरा सलूक करता है उसके साथ अच्छा सलूक करो, जो महरूम करता है उसको दो, अदना सलूक के जवाब में बेहतर सलूक से पेश आओ।
زید بن ثانہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی تھی، اس نے ایک ایک کر کے چیک کر لی اللہ کے نبی کے اندر صفتیں، ایک صفت جو اس نے پڑھی تھی وہ ابھی تک وہ چیک نہیں کر سکا، اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ وہ کیا بات تھی کہ اس نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں حلم، برداشت بہت زیادہ، جتنا بھی ان کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے گا وہ اس کے ساتھ اتنے ہی تحمل سے، بردباری سے پیش آئیں گے، برداشت ان کے اندر بہت زیادہ۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کب میں اللہ کے نبی کی یہ صفت بھی دیکھ لوں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان آیا کسی دوسرے علاقے سے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ میں مسلمان ہوا، میں نے اپنے علاقے میں قبیلے میں بھی جا کر یہ بات کی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، حالات اچھے نہیں ہوئے، آپ ہماری مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، بیت المال سے پتہ کروایا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں، وہ شخص بھی پریشان ہے، یہ یہودی وہاں زید بن ثانہ کھڑا تھا، یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرض لے لیتے اور قرض لے کر اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اسے وہ چیزیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ خود بھی اس کو استعمال کرو، اپنے علاقے کے اندر جو غریب مسلمان ہے، نادار مسلمان ہے، ان کو بھی دو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں زید بن ثانہ سے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن تمہاری یہ قرض کی رقم ادا کر دوں گا۔ چند دن باقی ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس میں چند دن باقی ہیں۔ وہ چونکہ اس نے وہ پیسے اس لیے نہیں دیے تھے، مدد کے لیے نہیں دیے تھے، وہ تو چیک کرنا چاہتا تھا، حلم، برداشت۔ وہ آیا، ابھی چند دن باقی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر آپ کو روک لیا ایک کونے کے اندر، کہنے لگا میرے پیسے نکالو، اور لہجہ اس کا انتہائی سخت، گستاخانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ مسجد میں سیدنا عمر بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، یہاں تک کہنے لگا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خاندان عبد المطلب کی جو کا خاندان جو ہے یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے واپس نہیں لوٹا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھے اور اسے دھکا دیا، اسے جھڑکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں عمر تم نے اسے دھکا کیوں دیا، تم نے اسے کیوں جھڑکا؟ تمہیں تو فرمایا ان تأمرنی بحسن الادا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے حق ادا کرنے کو کہتے، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي، اور اسے بڑے انداز سے طلب کرنے کو کہتے۔ آپ اسے کہتے یار یہ طریقہ نہیں ہے اپنی رقم کا تقاضا کرنے کا، اچھے طریقے سے تقاضا کرو، اور مجھے تم کہتے کہ اللہ کے نبی آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ اذهب به یا عمر، اے عمر اسے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ، فَقْضِهِ حَقَّهُ، اور اس کا حق ادا کرو، اس کا جتنا بھی قرض ہے فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس کا قرض ادا کر دو۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا وَزِدْهُ 20 صَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور اسے 20 صاع یعنی 1 من کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ عمر تم نے اس کو جھڑکا ہے، اس کو دھکا دیا ہے۔ اس کا رویہ دیکھیں، اور اللہ کے نبی کے جانسار موجود ہیں، آپ حکم دیتے کسی بھی صحابی نے اٹھ کر اس کی گردن اڑا دینی تھی۔ کتنا تحمل، کتنی برداشت، اس کا سلوک دیکھیں، اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیں۔ کیا یہ سیرت ہمارے لیے نہیں ہے؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں کتنا جو ہے نا غصے کا اظہار کر رہا ہوں، گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اتنا ہی تحمل سے پیش آ رہے ہیں، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا مجھے پہچانا؟ سب نے کہا نہیں پہچانا۔ کہنے لگا میں زید بن ثانہ ہوں۔ اب اس کے نام سے، اس کے علم سے، اس کے سب واقف تھے، مگر چہرے سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار یہ تمہارا طریقہ درست نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے علماء سے سنا تھا کہ آخری نبی کے اندر تحمل ہوگا، برداشت ہوگی، بردباری ہوگی، جتنا بھی کوئی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے گا آپ اتنا ہی تحمل اور برداشت سے پیش۔ میں نے وہ دیکھا، اللہ کے نبی واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ ایمان لے آئے۔ اس کا رویہ دیکھیں اور رسول اللہ کا رویہ دیکھیں، یہ سیرت اپنانے والی ہے۔ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بہترین اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول کو گھر میں اپلائی کر لیں، گھر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، سکون ہی سکون۔ اور معاشرے کے اندر اپلائی کر لیں تو معاشرے کے اندر آسانیاں، سکون والی زندگی شروع ہو جائے گی ہماری۔ مگر یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حلیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ گالی دے اور آگے سے وہ جواب نہ دے، یہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام ہے، بڑے نصیبے والے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن مشکل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے سامنے ان کی زندگی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ بیان کرو تو کئی ایک جمعے گزر گئے۔ تو ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے مختلف علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سبق دے رہی ہوتی ہیں مگر ہم ان سے سبق لیتے نہیں۔ درخت ہر جو ہے نا لاہور کے اندر کتنے درخت ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ درخت جو ہے یہ خود دھوپ برداشت کرتا ہے اور ہمیں کیا دیتا ہے؟ چھاؤں دیتا ہے۔ اور یہ جو درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ہماری سانس، ہم جب سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سانس سے نکالتے ہیں، اور بہت ساری چیز، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ درخت نہ ہو، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اگر یہ درخت اسے اپنے اندر جذب نہ کریں تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ وہ انتہائی زہریلی چیز کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور جواب میں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو درخت ہیں، اور خود انسان تو اشرف مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، اور تو بھی کڑوی کسیلی باتوں کو اپنے اندر جذب کرنا، تو جواب میں کڑوی کسیلی باتیں کرے گا تو فضا زہریلی ہو جائے گی، گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، محلے کا سکون برباد ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ جواب میں کڑوی کسیلی بات نہیں کرنی، جواب میں اچھی بات کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے۔ گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس اچھائی سے دور کرو جو سب سے بہترین ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ جب مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خالہ صاحب ان کی یہ کفالت کرتے تھے، غریب آدمی تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो मिस्ता बिन असासा भी प्रोपेगंडे का शिकार हो गए और मुनाफिकीन के साथ मिल गए, और ये भी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पर तोहमत लगाने वालों के साथी बन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैं इसकी कफ़ालत करता हूँ, और फिर ये हमारा रिश्तेदार भी है, ना इसने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, ना इसने कफ़ालत का ख्याल रखा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कसम उठा ली कि आइंदा मैं इसकी कफ़ालत नहीं करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन सूरा नूर की आयत नंबर 22 नाज़िल फरमा दी, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। और तुम में से जो फजीलत वाले हैं, वुसअत वाले हैं, वो इस बात की कसम क्यों खा लेते हैं? ऐसी कसम ना खाएं कि मैं जो है ना वो रिश्तेदारों को नहीं दूंगा, मसाकीन को नहीं दूंगा, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को नहीं दूंगा। उन्हें चाहिए कि दर गुजर करें, उन्हें चाहिए कि मुआफ कर दें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ कर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कुरान की आयत सुनी फौरन कहने लगे, भला क्यों नहीं, मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फौरन अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया और मिस्ता बिन असासा की दोबारा से कफ़ालत शुरू। अल्लाह भी चाहता है, अल्लाह भी चाहता है कि मेरे जो बंदे हैं वो ये ना देखे कि उसने मेरे साथ क्या किया, वो अपना रवैया देखें, अपना रवैया उसके साथ बेहतर रखें। अदना सलूक के जवाब में अच्छे सलूक से पेश आएं, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आएं। ये अगर हम ये सिलसिला घरों के अंदर कम अज कम अपने घर के अंदर तो शुरू करें, फिर देखिएगा घर के अंदर सुकून, जब ये घर के अंदर सुकून होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर सुकून होगा, फिर मुआशरे के अंदर सुकून। मेरे भाइयों, हम हर रोज दूध पीते हैं, कोई चाय पीता है, ये दूध गाय से हम हासिल करते हैं, ये ऊंटनियों से हासिल करते हैं, भैंस से हासिल करते हैं, बकरियों से हासिल करते हैं। कभी सोचा वो घास खाती है, घास चारा खाती है जो हम नहीं खा सकते, वो चारा खाकर घास खाकर हमें दूध देती है जो हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और साथ हमें ये सोचना चाहिए, वो कहती है देखो मैं घास खाती हूँ तुम्हें दूध देती हूँ, और तुम भी ऐसे बन जाओ, अल्लाह के बंदो इंसान बन जाओ। इंसान बुरी बातों को अपने अंदर दफन करो, जवाब में बुरी बातें ना कहो, कड़वी कसीली बातों को अपने अंदर जज़ब करो, जवाब में अच्छी बातें दूसरों के सामने रखो। फिर देखिएगा ये उसूल अपना लें, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आएँ तो घरों के अंदर भी सुकून, माशरे के अंदर भी सुकून। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।